بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشکول معرفت. چند مسائل سلوک. لا تثریب علیکم اليوم. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سالکین کے لیے اصلاح اخلاق کا یہ مسئلہ تفسیر المعانی کے حوالے سے تحریر فرمایا. من نظر الى الخلق بعین الحق لم يعبأ بمخالفتهم ومن نظر الیہم بعینہ افنى ایامہ بمخاصمتهم. الا ترى یوسف علیہ السلام لما علم مجاری القضاء کیف عذر اخوته. جو شخص مخلوق کو نظر حق سے دیکھے گا وہ ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کرے گا، اور جو شخص ان کو اپنی نظر سے دیکھے گا اپنی عمر ان کی بحث و تکرار میں ختم کر دے گا. دیکھیے یوسف علیہ السلام کو چونکہ مجاری قضاء کا علم تھا، انہوں نے اپنے بھائیوں کا عذر کس طرح قبول کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے خالق آسمانوں کے اور زمین کے، آپ میرے کارساز ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. مجھ کو پوری فرما برداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لیجئے اور مجھ کو خاص نیک بندوں میں شامل کر دیجئے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے دو مسئلے ثابت ہوئے. المسألۃ الاولی خوف الانبیاء مع عصمتهم وامتناع الكفر علیہم فَكَيْفَ يَصِحُ لِغَيْرِهِمْ أَنْ يَغْتَرَّ بِصَلَاحِهِ. پیغمبروں کا خوف باوجود اپنی عصمت اور کفر کے محال ہونے اور حسن خاتمہ کے یقینی ہونے کے پھر کیسے صحیح ہو سکتا ہے غیر نبی کے لیے کہ وہ اپنی وقتی صلاحیت سے دھوکہ کھا کر اپنے خاتمے سے بے خوف ہو جاوے. والمسألة الثانية جواز تمني الموت اشتیاقا الى لقاء اللہ تعالی على تفسیر بعضهم. موت کی تمنا کا جائز ہونا بشرط کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے شوق میں ہو. سالکین کے لیے تنبیہ. بعض سالکین اللہ تعالیٰ کے انعامات ظاہرہ و باطنہ کو اپنے مجاہدات کا ثمرہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے مجاہدے کیے ہیں تب یہ نعمت ملی ہے. لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں تحریر فرماتے ہیں فإن بعض المغترین المعجبین ينسبون کمالاتهم الى مجاہداتهم وهو عین الکفران. پس بعض بے عقل صوفی لوگ عجب اور خودبینی میں مبتلا ہو کر حق تعالی شانوں کی عطایا کو اپنے مجاہدات اور عمل کی طرف منسوب کرتے ہیں جو سخت ناشکری اور کفران ہے. ایک اشکال اور اس کا جواب. کوئی کہے کہ حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنے شعر میں اس طرح فرمایا ہے، میں یہ ملی نہیں یوں قلب و جگر ہوئے ہیں خوں، میں یہ ملی نہیں ہے یوں قلب و جگر ہوئے ہیں خوں، کیوں میں کسی کو مفت دوں میں میری مفت کی نہیں، کیوں میں کسی کو مفت دوں میں میری مفت کی نہیں. تو اس شعر کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ نسبت اور دولت باطنی تعلق مع اللہ کے تمام تقوی اور مجاہدات سے ملتی ہے اور اہل اللہ کے ناز اٹھانے سے ملتی ہے جو اہل محبت ہی برداشت کر سکتے ہیں. لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی. لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی. میں ہوں نازک طبع اور وہ تند خو، میں ہوں نازک طبع اور وہ تند خو. خیر یہ گزری محبت ہو گئی، خیر یہ گزری محبت ہو گئی. قید کر صیاد یا اب ذبح کر، قید کر صیاد یا اب ذبح کر. جانے بلبل گل کی نکہت ہو گئی، جانے بلبل گل کی نکہت ہو گئی. مجاہدات تو ضروری ہیں لیکن عطائے حق کے لیے صرف بھیک کے پیالے ہیں. کوئی کریم اگر عطا کے لیے بھیک کا پیالہ لانے کی شرط لگا دے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بھیک کا پیالہ سبب عطا ہے. سبب عطا محض ان کا کرم ہے. یہی وجہ ہے کہ کبھی بدون پیالہ بھی عطا فرما دیتے ہیں اور پیالہ بھی دے دیتے ہیں. پیاسے کو پانی ملے اور بے پیاسے کو پیاس، پیاسے کو پانی ملے اور بے پیاسے کو پیاس. اختر ان کے در سے ہے کوئی نہیں بے آس، اختر ان کے در سے ہے کوئی نہیں بے آس. بس سالک کو یہی کہنا چاہیے کہ جو کچھ عطا ہوا وہ سب حق تعالیٰ کے کرم سے عطا ہوا. ہمارے اعمال ہرگز اس عطا کے لیے عوض بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے. کالی چیچک رو پائریا والی بوڑھی اور بے دانت کی کھوسٹ عورت کو اگر اس کا چاند جیسا شوہر پیار کر لے تو یہ شہزادے کا کرم اور حوصلہ اور بلندی اخلاق ہے، نہ کہ وہ مکروہ شکل بے کشش اس کا سبب ہے. ایک عجیب عبرت آموز حکایت. ایک لڑکی کی شادی ہو گئی. رخصتی سے قبل محلے کی لڑکیوں نے اس کو خوب سجایا، زیور پہنایا اور کہا کہ بہن تم کو مبارک ہو کہ تم بہت ہی اچھی معلوم ہو رہی ہو. وہ رونے لگی اور کہا کہ تمہاری تعریف سے کیا خوشی ہو، جب شوہر اپنی نظر سے دیکھ کر خوش ہو جاوے پھر خوشی ہوگی. فیصلہ تو اس کی نظر پر ہے نہ کہ تمہاری نظر پر. اس واقعے کو بیان کر کے حضرت مرشدی شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے. فرمایا کہ جب میدان محشر میں اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جاویں گے اس وقت کی ہماری خوشی اصلی ہوگی.
اس وقت مخلوق کی تعریف سے کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ حق تعالیٰ کی نظر سے ہوگا۔ غلام کی کوئی قیمت نہیں اگر مالک ناراض ہو۔ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم۔ مسافر رہے جیسے تیسے رہے، مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔ نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، نظر ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا۔ ضرورت مرشد پر فائدہ علمیہ برائے اہل علم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ولایت کی تفسیر یخرجہم سے ہے، یعنی حق تعالیٰ شانو جس کو اپنا ولی بناتے اس کو اندھیرے سے نور کی طرف نکالتے رہتے ہیں۔ مضارع کے صیغے سے انعام عطا فرمایا جس میں خاصیت تجدد استمراری کی ہے۔ ایسے حالات کو ایک بزرگ فرماتے ہیں ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے۔ یعنی حق تعالیٰ شانو اپنے دوستوں کو توفیق توبہ سے پاک فرماتے رہتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں ارشاد ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، اے موسیٰ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے کہ ایک مقام پر حق تعالی شانو نے تاریکیوں سے نکالنے کی نسبت اپنی طرف فرمائی اور اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف فرمائی۔ اسناد الاخراج الى النبی مع کون المخرج الحقیقی هو اللہ تعالی اقوى دلیل على ان للشیخ مدخلا عظیما فی تکمیل المرید۔ باوجود اس کے کہ مخرج حقیقی اللہ تعالی ہے، پھر اخراج کی نسبت نبی کی طرف کرنا قوی دلیل ہے اس بات کی کہ تکمیل مرید میں شیخ کو عظیم دخل ہے۔